کیا آپ جانتے ہیں کہ مئی کا مہینہ آتے ہی جنگلوں اور کھیتوں میں ایک عجیب سی سرگرمی شروع ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سانپ اپنے جوڑے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مئی کے مہینے میں سانپوں کا ملاپ کیوں ہوتا اور یہ عمل کیسے انجام پاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج ولاگز ود رضا۔ اگر آپ کو بھی نیچر اور جنگلی حیات کے راز پسند ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ سانپ کولڈ بلڈڈ جانور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم کا درجہ حرارت خود سے کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ باہر کے ماحول پر منحصر ہوتا ہے۔ سردیوں میں سانپ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، ان کا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے اور وہ خوراک بھی نہیں کھاتے۔ مگر جیسے ہی مارچ اپریل آتا ہے اور درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری کے درمیان پہنچتا ہے، سانپ جاگنے لگتے ہیں۔ مئی کا مہینہ ان کے لیے سب سے آئیڈیل ہوتا ہے۔ دن لمبے ہوتے ہیں، دھوپ تیز ہوتی ہے اور زمین گرم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں زیادہ تر سانپوں کا جو بریڈنگ سیزن ہے اپریل سے جون تک ہوتا ہے۔ پاکستان میں مئی اس کا پیک منتھ ہے۔ نر کیسے مادہ کو ڈھونڈتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ نر سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مادہ کہاں ہے؟ اس کے لیے فطرت نے ایک کمال کا نظام بنایا ہے۔ مادہ سانپ اپنے جسم سے فیرمونز نامی کیمیکل خارج کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو انسان محسوس نہیں کر سکتا، مگر نر سانپ کی زبان اور آرگن اسے فوراً پکڑ لیتا ہے۔ نر اپنی زبان باہر نکال کر ہوا میں موجود ذرات چیک کرتا ہے اور مادہ کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کئی بار ایک مادہ کے پیچھے 10 سے 15 نر بھی چل پڑتے ہیں۔ اسے میٹنگ بال کہتے ہیں۔ ملاپ کا سول عمل: جب نر مادہ تک پہنچ جاتا ہے تو ملاپ شروع ہوتا ہے۔ سانپوں کے پاس 2 ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں جنہیں ہیمی پینس کہتے ہیں۔ نر ان میں سے ایک کو استعمال کرتا ہے اور مادہ کے کلوکا سے جڑ جاتا ہے۔ یہ عمل 30 منٹ سے لے کر 6 منٹ تک چل سکتا ہے۔ اس دوران دونوں سانپ ایک جگہ پر حرکت کرتے ہیں، صرف ہلکی ہلکی حرکت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مئی جون میں سانپوں کے کاٹنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس حالت میں خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور تھوڑی سی حرکت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ملاپ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملاپ کے بعد نر کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر انواع میں نر مادہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مادہ اب انڈے یا بچوں کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ کچھ سانپ اووی پورس ہوتے ہیں، یعنی انڈے دیتے ہیں، جیسے کوبرا اور وائپر۔ کچھ اووی وائپرس ہوتے ہیں، یعنی انڈے جسم کے اندر ہی رہتے ہیں اور بچے زندہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے گارٹر سانپ۔ انڈے دینے کے بعد مادہ انہیں گرم جگہ پر چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ انڈوں کو انکیوبیٹ ہونے کے لیے 28 سے 32 ڈگری حرارت چاہیے ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے خطرہ اور احتیاط: اب سب سے اہم بات، مئی جون میں سانپ زیادہ تر جارحانہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ سادہ ہے۔ ایک تو ملاپ کے دوران وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، دوسرا مادہ انڈا دینے کے بعد ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ گاؤں، کھیت یا پتھریلے علاقے میں رہتے ہو، یہ 2 مہینے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ احتیاط کے لیے: رات کو باہر نکلتے وقت ٹارچ ضرور استعمال کریں۔ گھاس اور جھاڑیوں میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ اگر سانپ نظر آئے تو اسے چھیڑیں مت، آہستہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یاد رکھیں، سانپ بلا وجہ حملہ نہیں کرتا، وہ صرف خود کو بچا رہا ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے خطرہ اور احتیاط: اب سب سے عام بات، مئی جون میں سانپ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک کیوں بن جاتے ہیں؟ وجہ 3 ہے۔ نمبر 1، ہارمونز اور جارحیت: ملاپ کے موسم میں نر سانپ کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون بڑھ جاتا ہے۔ اس سے وہ زیادہ چست، تیز اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی حرکت یا آواز پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔
नंबर 2, इलाके की हिफाजत। मादा सांप जब अंडे दे देती है तो वो इन्हें छोड़ कर नहीं जाती, वो आसपास ही रहती है और इनकी हिफाजत करती है। अगर कोई इंसान इनके करीब चला जाए तो वो इसे खतरा समझकर काट लेती है। नंबर 3, बेएहतियाती। मई में किसान गंदम की कटाई और खेतों में काम कर रहे होते हैं। घास लंबी हो चुकी होती है। सांप इन्हीं जगह पर छुपे होते हैं क्योंकि वहाँ ठंडक और शिकार दोनों मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा काटने के वाक़यात इसी मौसम में रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सांप जो मई में एक्टिव होते हैं, सांग चोर। रात को निकलता है, काटने का दर्द भी नहीं होता लेकिन जहर जानलेवा है। कोबरा दिन को भी एक्टिव रहता है, फन फैलाकर डराता है। वाइपर पत्थरों और रेत में छुपा रहता है, हमला बहुत तेज़ करता है। एहतियाती तदाबीर जो हर किसी को पता होनी चाहिए। रात और सुबह सवेरे एहतियात। सांप ज़्यादातर 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एक्टिव होते हैं। इस वक्त बाहर निकलते वक्त मजबूत जूते और लंबी पैंट पहननी चाहिए। टॉर्च अंधेरे में कभी ना चलो, ज़मीन पर टॉर्च मार कर देखो। घास, घर के आसपास कचरा, पत्थर, लकड़ियाँ ना पड़ी रहने दो, ये सांप की पसंदीदा छुपने की जगह हैं। अगर सांप नज़र आए तो उसे मारने की कोशिश मत करो, बल्कि ऐसे से पीछे हट जाओ और उसे रास्ता दे दो। काट ले तो फ़ौरन ज़ख्म को चूसो मत, काटो मत, पट्टी मत बांधो। फ़ौरन करीबी अस्पताल जाओ और डॉक्टर को बताओ कि कौन सा सांप था। अगर मुमकिन हो तो तस्वीर ले लो। याद रखो, पाकिस्तान में हर साल 40,000 से ज़्यादा लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, मगर 90% केसेस में अगर वक्त पर इलाज मिल जाए तो जान बच जाती है। सांप हमारा दुश्मन नहीं, वो भी फितरत का हिस्सा है और चूहे खाकर फसल बचाता है। इज्जत दो, फासला रखो। तो दोस्तों, ये थी मई के महीनों में सांप के मिलाप की मुकम्मल कहानी। फितरत का हर अमल एक वजह से होता है और सांप भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी सांपों का जोड़ा देखा है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नेचुरली राज के साथ। अगला जो हमारा व्लॉग आने वाला है वो पाकिस्तान के सबसे जहरीले 5 सांपों के बारे में होगा। ऑल द बेस्ट।